ایک عمل میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس عمل کو آج کل ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں اس کو کرتے ہیں۔ ایک صحابی کی ایک روایت بتاتا ہوں، سفر میں تشریف لے گئے، میری طرف دیکھیے گا، سفر میں تشریف لے گئے، واپس آئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس سامان سفر بھی تھا، یعنی مال بھی تھا، چیزیں بھی تھیں، سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، پر پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات میں رہا ہوں اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں۔ پورے سفر میں سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہا ہوں پورے سفر میں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ لینا، آئندہ جانا کامیاب ہو جائے گا۔ آقا کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، 6 بسم اللہ 5 سورتیں۔ ابھی میں نے لاہور سے کافرستان تک 1750 کلومیٹر کا سفر کیا اور برف کے اندر گاڑی چلی، کلاش کافرستان، میں گھر سے چلا لاہور، گاڑی کا میٹر چیک کیا، جب گھر واپس آیا تو 1750 چند پوائنٹ اوپر کلومیٹر سفر کیا گاڑی پہ، پر ایسے رب نے قدم قدم پہ کریمی، حفاظت، کفالت، برکت، یہ لفظ پھر سنیے گا، حفاظت، کفالت، برکت، یہ لفظ پھر سنیے۔ اللہ کے حبیب کوئی اہم بات ہوتے 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے، حفاظت، کفالت اور برکت۔ میں نے پورے سفر میں دیکھے 1750 کلومیٹر کا سفر کیا، برف پڑ رہی تھی اور برف پہ سلپ ہوتی ہیں گاڑیاں، اور کہاں کھائیوں میں جا کے گرتی ہیں اور کہاں نظام اور کیسا، اور پانی کو انگلی ایسے تھوک پائے کہ تو فوراً جم جائے۔ 6 بسم اللہ 5 سورتیں۔ اور صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب میں سفر میں پھر گیا تو میں نے پھر یہ عمل کیا، اور سب سے زیادہ آسانی میں رہا، اور سب سے زیادہ پرسکون میں رہا، اور سب سے زیادہ ریلیکس میں رہا۔ اچھا، میں یہ روایات پڑھ رہا تھا، میری عادت ہے میں ایسے اعمال اکٹھے کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، کتابوں سے جمع کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک جگہ مجھے ایک روایت، اس کی روایت میں ایک اور تحفہ ایک محدث کا ملا، میں بڑا خوش ہو گیا، اور وہ سہولت پیکج میں آپ کو بھی دیتا ہوں، میں بڑا خوش ہو گیا۔ فرمایا میں گھر سے، محدث کہتے ہیں، لکھا ہے محدث نے اپنا تجربہ اس عمل پہ، ایک محدث نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا منڈی کے لیے تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں زندگی کے سفر پہ جا رہا ہوں، اور میں یہ عمل کر لیا۔ آج تک کسی دھوکہ دینے والے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اور ہر کاروبار میں مجھے نفع ہوا۔ جس کی کفایت ہو جائے، جس کی کفالت ہو جائے، جس کی مدد ہو جائے، جس کی حفاظت ہو جائے، اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اسے مشکل آ سکتی ہے، الجھنیں اور ناکامیاں، پریشانیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 بسم اللہ پڑھیں،
پھر قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت اذا جاء نصر اللہ پوری پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت قل هو اللہ پڑھیں، تبت یدا چھوڑ دینی ہے، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت فلق پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت ناس پڑھیں، پھر آخر میں بسم اللہ پڑھ لیں۔ یہ 6 بسم اللہ اور 5 سورتیں ہو گئیں۔ بولے مشکل ہے؟ اور میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، جس اللہ والے کو یا اللہ والی کو یہ صورتیں اگر نہیں آتی، ان میں سے کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی، یہ صورتیں اگر نہیں آتی، یہ نہیں آتی تو یہ ضرور یاد کر لیں۔ بہت عجب زندگی بہاروں میں آ جاتی ہے، سکون میں، ٹھنڈک میں، غربت ہے تو سکون، مال ہے تو سکون، بنگلہ ہے تو سکون، ارے جھوپڑی ہے تو سکون زندگی میں ہے، اور غیب سے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں، مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، الجھنیں مشکلات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ 5 صورتیں زندگی میں لطف بھر دیں، چین اور سکون بھر دیں، اعمال نبوی کی طرف زندگی کے قدم اٹھنا شروع ہو جائیں، اور زندگی میں خیروں اور برکتوں کے دروازے متوجہ ہو جائیں۔ گھر سے نکلے سفر کے لیے، گھر سے نکلے منڈی کے لیے، بازار کے لیے، گھر سے نکلے اپنی زندگی کے سفر کے رواں دواں ہونے کے لیے، بس گھر سے نکلتے ہی یہ پڑھ لیے 6 بسم اللہ 5 صورتیں، اور مدد آ گئی، بس آ گئی، وعدے پورے ہو گئے۔ اور اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں، اس میں چاروں کل ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، فلق اور ناس ہے، اور چارے کل جادو کا آخری علاج، جنات کا آخری علاج، بیماریوں کا آخری علاج، اور نظر بد کا آخری علاج۔ وعبقری حسان